کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانا رضا کا ہے۔ حضرات اہل سنت السلام علیکم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وحزبه وابنه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، آمنت بالله صدق الله تبارك وتعالى مولانا العظيم، اللهم رب محمد صلى عليه وسلم، اللهم رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، وعلى ذوي وصحبه أبدا الدور وكرما، وعلى ذوي وصحبه أبدا الدور وكرما، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، مسلمانوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ایمان دیا، اس کے لیے آپ نے خون پسینہ نہیں بہایا ہے، تبودو نہیں کی ہے، پروردگار عالم جل شانہ نے
دل میں ڈال دیا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے۔ اس دنیا میں جہاں حق ہے باطل بھی ہے، حق پرست ہیں باطل پرست بھی ہیں۔ تو تمہارے ایمان کا امتحان ہے کہ تم واقعی اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، تو باطل کی کسی بات کو بھی اپنے دل میں جگہ مت دو۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو کچھ فرمایا اللہ کی طرف سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، آپ کی ہر بات کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ میرے رب نے کیا فرمایا ہے، میرے آقا نے کیا فرمایا ہے، یہ کہاں سے معلوم ہو؟ قرآن کریم میرے رب کا فرمان ہے، کلام الہی ہے۔ حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام ہے، کلام نبوی ہے۔ تو جو کچھ کتاب و سنت میں ہے، قرآن کریم تواتر کے ساتھ ہے، احادیث مبارکہ میں جو احادیث تواتر کے ساتھ آئیں ان پر مسلمان کا ایمان ہے۔ تو کتاب مجید عقیدے کے لیے دلیل ہے۔ عقیدے کے لیے دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم۔ عقیدے کے لیے دلیل کیا ہے؟ حدیث متواتر۔ قرآن کریم عربی میں ہے، حدیث پاک عربی میں ہے، اور بے شمار مسلمان ہیں جو عربی جانتے ہی نہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، لیکن معنی نہیں جانتے ہیں۔ عربی جاننے والے وہ تھوڑا بہت معنی جان سکتے ہیں، لیکن ایک مثال سے سمجھو، سائنس کی کتاب، جغرافیہ کی کتاب انگریزی زبان میں ہے، جو انگریزی نہیں جانتا
تو وہ تو اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن جس نے انگریزی جان لیا، انگریزی زبان اسے معلوم ہے لیکن سائنس پڑھا نہیں ہے، جغرافیہ پڑھا نہیں ہے، تو کیا صرف زبان کے بل پر وہ سائنس کی کتاب سمجھ لے گا، جغرافیہ کی کتاب سمجھ لے گا؟ ارے اس نے وہ انگریزی جانا ہے جو عام طور سے بولی جاتی ہے، بول چال میں ہے، محاورے میں ہے، اخبار میں ہے، خبروں میں ہے، لیکن سائنس کو وہ انگریزی زبان کے بل پر نہیں جان سکتا ہے۔ تو جس نے عربی زبان سیکھ لی وہ بھی قرآن کریم کے معنی کو معلوم نہیں کر سکتا ہے، حدیث پاک کے معنی کو معلوم نہیں کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی تو زبان عربی تھی نا؟ نہیں تھی، اور قرآن کریم فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی مسلمانوں کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ تو اگر عربی زبان جان لینے سے قرآن کا علم آ جاتا تو اس کے سب سے پہلے مستحق تو حضرات صحابہ تھے، انہیں آتا، لیکن صحابہ محتاج ہیں کہ بارگاہ رسالت میں زانو تلمس طے کریں، اور قرآن کریم فرما رہا ہے یہ نبی مسلمانوں کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ بارگاہ رسالت میں پڑھی ہے۔ ایک سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ بقرہ کتنے سال میں؟ 12 سال میں پڑھی ہے۔ اور لوگ عربی کے بل پر منٹوں میں جان لیں گے، تو جاننے والے بھی قرآن کریم سے عقیدہ بے شمار مقامات پر نہیں نکال سکیں گے، حدیث پاک سے نہیں نکال سکیں گے۔ تو جب بندہ ایمان کا مکلف ہے، بندے سے مطالبہ ہے کہ ایمان لاؤ، اپنے رب کی بات پر عقیدہ رکھو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اعتقاد رکھو، اور وہ جانتا نہیں ہے، عقیدہ کیسے رکھے گا؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ و رسول کی کمال رحمت ہے کہ اس نے مسلمانوں کو سواد اعظم کی طرف ہدایت فرمائی۔ سواد اعظم کا معنی ہے بڑی جماعت۔ سواد اعظم کا معنی کیا ہے؟ بڑی جماعت۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتبعوا السواد الاعظم، تم سواد اعظم کی پیروی کرو۔ تو اب
اب بتاؤ کوئی مشکل رہی؟ قرآن سے عقیدہ نہیں جان سکتے ہو، حدیث پاک سے عقیدہ نہیں جان سکتے ہو، لیکن سواد اعظم مسلمانوں کی بڑی جماعت، اس سے تو عقیدہ جان سکتے ہو۔ سواد اعظم حضرات صحابہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی گمراہ، کوئی بد مذہب تھا ہی نہیں۔ بد مذہبی، گمراہی یہ شبہ سے پیدا ہوتی ہے۔ کسی آیت کے معنی میں، کسی حدیث کے معنی میں شبہ ہوا، اسی شبہ کے پیچھے چل پڑا، اس طرح سے گمراہی آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہے تو اگر کسی کو شبہ ہوتا تو اس شبہ کو دور فرمانے والے میرے آقا موجود ہیں۔ تو میرے آقا کے زمانے میں، زمانہ رسالت میں بد مذہبی گمراہی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ صحابہ کرام کے آخر زمانے میں گمراہی پیدا ہو گئی ہے، بد مذہبی پیدا ہو گئی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر ہیں۔ آپ نے ایک معاملے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا۔ وہ واقعہ طویل ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ شہید کرنے والے کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، بلکہ مسلمان تھے، اور شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ جو ظلماً کسی مسلمان کو قتل کرے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، بادشاہ اسلام بدلے میں اس کو قتل کرے گا۔ اس کو عربی زبان میں شریعت مطہرہ کی محاورے میں قصاص کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہایت قریبی اعزاء میں سے ہیں۔ آپ نے حضرت مولا کائنات سے مطالبہ کیا کہ جن لوگوں نے امیر المومنین کو شہید کیا ہے ان سے قصاص دیا جائے۔ یہاں تک کہ دونوں حضرات میں جنگ بھی ہوئی ہے، لیکن اس جنگ میں کسی بھی فریق پر کوئی اعتراض مسلمانوں کو نہیں پہنچتا۔ کیوں نہیں پہنچتا؟ حضرت امیر معاویہ مجتہد ہیں اور حضرت مولا علی یہ بھی مجتہد ہیں۔ آپ مسلمانوں کے چار ائمہ، چار امام جانتے ہوں گے۔ سیدنا امام اعظم، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام مالک، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار ائمہ مجتہدین ہیں۔ ہم امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں، بہتیرے مسلمان ہیں، سنی ہیں، امام شافعی کے مقلد ہیں، بہتیرے مسلمان ہیں، سنی ہیں، امام مالک کے، بہتیرے
مسلمان ہیں، سنی ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں۔ ہمارے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابتدائی ایام میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد رہے ہیں، ابتدائی ایام۔ اس کے بعد منصب ولایت کبریٰ پر جب پہنچے ہیں تو آپ نے اپنی چشم بصیرت سے سب دیکھا، تو پھر آپ مجتہد ہیں۔ بہرحال ائمہ مجتہدین کے خلافیات میں کسی کو کسی پر اعتراض کا حق نہیں۔ ہمارے امام کا اجتہاد ہے کہ وضو میں چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ کتنے سر کا؟ یہ بیان نہیں ہے، صراحتاً بیان نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے امت محمدیہ میں ایسے بندوں کو پیدا فرمایا ہے جو کتاب و سنت پر گہری نظر رکھتے ہیں اور کتاب و سنت پر اپنی گہری نظر سے حکم الہی تک پہنچتے ہیں۔ تو اپنے اجتہاد سے وہ جس حکم الہی کو سمجھے اس کی اتباع ان پر بھی واجب ہے، اور جو مجتہد نہیں ہے ان پر بھی اسی حکم کی اتباع واجب ہے۔ تو ہمارے امام فرماتے ہیں چوتھائی سر کا مسح فرض، امام شافعی فرماتے ہیں ایک بال کا مسح فرض ہے، ایک بال کا مسح کر لیا فرض ادا ہو گیا۔ رہا پورے سر کا مسح، فرماتے ہیں کہ سنت ہے۔ ہمارے امام بھی فرماتے ہیں پورے سر کا مسح سنت ہے۔ تو امام اعظم حضرت امام شافعی سے یہ نہیں فرمائیں گے کہ آپ چوتھائی سر کے مسح کا حکم دو۔ امام شافعی ہمارے امام سے یہ نہیں فرمائیں گے کہ آپ ایک بال کے مسح کا حکم دو۔ وہ ان کا اجتہاد ہے، یہ ان کا اجتہاد ہے۔ تو حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہیں، ان کا اجتہاد یہ تھا کہ اس معاملے میں قاتلین پر قصاص ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ تھا کہ اس معاملے میں قاتلین پر قصاص نہیں ہے۔ دونوں حضرات میں اسی اجتہادی بات کو لے کر کے جنگ ہوئی۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ دونوں طرف سے ایک حکم ہو۔ آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا، حضرت امیر معاویہ نے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا۔ یہ دونوں جو فیصلہ کر دیں گے اس کو دونوں حضرات مان لیں گے۔ جیسے ہی آپ نے حکم بنایا، 10,000 کا ایک گروہ تھا آپ کے لشکر میں، آپ کے جھنڈے کے نیچے، وہ آپ سے باغی ہو گیا اور کیا کہا؟ آپ نے اللہ کے دین میں لوگوں کو حکم بنایا، یہ شرک ہے، اور قرآن کریم کی آیت پڑھ دی۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم نہیں ہے مگر اللہ کا، حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔
آج باطل فرقے آیت پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ہمارے ناواقف مسلمان بھائی آیت سن کر، حدیث سن کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے پریشانی کیوں ہے؟ یہ 10,000 کا لشکر، 10,000 کا گروہ حضرت مولا علی سے باقی ہو رہا ہے، صحابہ سے باقی ہو رہا ہے، اور آیت پڑھ رہا ہے ان الحکم الا للہ، حکم نہیں ہے مگر اللہ کا۔ تو جب اس زمانے میں بغاوت کرنے والا، صحابہ کے مخالف جھنڈا بلند کرنے والا قرآن کریم کی آیت پڑھ سکتا ہے، آج نہیں پڑھ سکتا ہے کوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اجازت مانگی امیر المومنین حضرت مولا علی سے کہ میں جاؤں اور اس فرقے کو سمجھاؤں۔ تشریف لے گئے، پوچھا کیا بات تمہیں امیر المومنین کی ناپسند آئی؟ انہوں نے بتائی کہ انہوں نے حکم بنایا، قرآن کریم یہ فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس میں ارشاد ہے کہ میاں بیوی کے مابین نا اتفاقی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم شوہر کی طرف سے بھیجو، ایک حکم بیوی کی طرف سے بھیجو۔ پھر اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کرا دے گا۔ فرمایا یہ تو قرآن کریم ہے جو بندوں کو حکم بنانے کا حکم دے رہا ہے، تو حکم بنانا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ 10,000 میں سے 5,000 آپ کی تعلیم، تلقین، تفہیم سن کر طائب ہو جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، اور 5,000 اپنی بد مذہبی پر ڈٹے رہتے ہیں۔ امیر المومنین نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، ان سے جہاد کیا، یہاں تک کہ ان کو تہے طیب فرمایا۔ جب وہ قتل ہو گئے تو امیر المومنین کے لشکر میں سے کسی نے کہا حمد ہے اللہ کو جس نے ان کی نجاست سے زمین کو پاک فرمایا۔ امیر المومنین نے فرمایا کیا یہ سمجھتے ہو کہ یہ ختم ہو گئے؟ ابھی ان میں کے بہت اپنی مال کے شکم میں ہیں، ابھی ان میں کے بہت اپنے باپ کی پشت میں ہیں۔ جب ان کی ایک سنگت ختم ہوگی دوسری سر ابھارے گی، وہ ختم ہوگی تیسری سر ابھارے گی، یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال لعین کے ساتھ نکلے گا۔ تو مسلمانوں، اس خارجی فرقہ، اس کا اپنے عقیدے کے اوپر قرآن کریم کی آیت پڑھنا دیکھو، اور اس کا عقیدہ بھی دیکھو کہ حضرت مولا علی نے حکم بنایا، کہہ دیا کہ یہ شرک ہے معاذ اللہ۔
یہی شرک کا عقیدہ وہابیوں نے اسی خارجی فرقے سے دیا ہے۔ سنی مسلمانوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا، اللہ کے نیک بندوں کو مدد کے لیے پکارا، یہ وہابی یہی کہتے ہیں کہ وہ شرک ہے۔ تو سواد اعظم کو دیکھو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں ایک بات اور عرض کر دوں، یہ خارجی فرقہ دوبارہ اس نے اپنا جفا جب بنایا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس خارجی فرقے سے جہاد کیا ہے۔ تو حضرت مولا علی، حضرت امیر معاویہ، جو صحابہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہیں، جو صحابہ حضرت مولا علی کے ساتھ ہیں، یہ سب کے سب ایک طرف ہیں، اور مخالف مقابلے میں یہ خارجی فرقہ تھا۔ تو اب بتاؤ سواد اعظم کون ہوا؟ یہ 5000 7000 کا لشکر یہ سواد اعظم ہوا، یا حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہزار جماعت، صحابہ کرام جس میں ہیں، تابعین جس میں ہیں، وہ سواد اعظم ہے۔ تو سواد اعظم جدید ہے۔ خارجی فرقہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے کتنی آسان دلیل اللہ و رسول نے عطا فرمائی کہ تم مسلمانوں کی بڑی جماعت کو دیکھو، مسلمانوں کی بڑی جماعت جس طرف ہے وہ عقیدہ حق ہے۔ خارجیوں نے آخر اندھا پن کیا کیا؟ قرآن کریم کا ارشاد ہے ان الحکم الا للہ، حکم نہیں ہے مگر اللہ کا، حکم کا اختیار صرف اللہ کو۔ اور اسی قرآن کریم کا ارشاد ہے ایک حکم شوہر کی طرف سے بھیجو، ایک حکم بیوی کی طرف سے بھیجو، یہ حکم حکم دیں گے، یہ فیصل ہیں، فیصلہ کریں گے، ان کا حکم دونوں فریق کو ماننا ہوگا۔ تو قرآن کریم ایک طرف فرما رہا ہے حکم کا اختیار صرف اللہ کو، اور پھر بندوں کے لیے بھی اختیار ثابت فرما رہا ہے۔ تو خارجیوں نے اندھا پن کیا کیا؟ ذاتی اور عطائی، اس سے آنکھیں اندھی کر دی۔ حکم کا اختیار صرف اللہ کا ہے، یہاں معنی یہ ہے کہ ذاتی اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اور ایک حکم شوہر کی طرف سے، ایک حکم بیوی کی طرف سے بھیجو، یہاں حکم کا معنی ہے کہ اللہ نے ان کو حکم کا اختیار عطا فرمایا، عطائی اختیار ہے۔ اسی ذاتی اور عطائی سے وہابی بھی اپنی آنکھیں اندھی کرتے ہیں۔ بہرحال سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، سواد اعظم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا، ان کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے، حق ہے، اور اللہ کے نیک بندوں سے مانگنا یہ ان سے مانگنا نہیں، یہ بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ اس کو ہم ابھی بہت واضح طور سے سمجھا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے آپ یہ جانو
کہ وسیلہ کو اللہ کے نیک بندوں سے مانگنے کو شرک کہنا، یہ شرک کہنے کا عقیدہ کب پیدا ہوا؟ صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا نام و نشان نہیں، کسی صحابی نے وسیلہ کو شرک نہیں کہا، تابعین میں سے کسی تابعین نے وسیلے کو شرک نہیں کہا، ائمہ مجتہدین میں سے کسی مجتہد نے وسیلے کو شرک نہیں کہا۔ ان کے بعد صدیاں گزری مسلمانوں کی، کسی عالم دین نے وسیلے کو شرک نہیں کہا۔ 7ویں صدی ہجری کے آخر اور 8ویں صدی ہجری کے شروع میں ابن تیمیہ پیدا ہوا۔ ابن تیمیہ نے وسیلے کو شرک کہا۔ تو مسلمانوں، یہ 700 برس تک کے جو مسلمان گزرے یہ عقیدہ نہیں جانتے تھے، یہ سب عقیدے سے بے خبر تھے۔ بقیۃ المجتہدین امام تقی الدین سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی 8ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں۔ ابن تیمیہ ان کے زمانے میں رہا ہے، انہوں نے اپنی کتاب شفاء السقام میں ابن تیمیہ کی گمراہیوں کا رد کیا ہے اور صاف فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک کسی عالم دین نے وسیلے کو شرک نہیں قرار دیا۔ ابن تیمیہ آیا ہے، اب اس نے وسیلے پر چینی ہوئی شروع کی ہے اور وسیلے کو شرک قرار دیا ہے۔ ان کے بعد 11ویں صدی ہجری میں امام شہاب الدین تفاجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی 11ویں صدی ہجری میں سیدنا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے ہیں۔ ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں تصریح فرمائی ہے کہ ہمارے زمانے میں، قریب زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جو بزرگوں کے مزارات پر جانے، انہیں وسیلہ بنانے، ان سے مدد مانگنے کو شرک کہتا ہے۔ تو مسلمانوں، سواد اعظم کا عقیدہ تو وہ ہے کہ وسیلہ حق ہے، اللہ کے نیک بندوں سے مانگنا حق ہے، اور اس کے خلاف یہ باطل عقیدہ، یہ سواد اعظم کے خلاف ہے۔ تو جب سواد اعظم دلیل ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فاتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کی پیروی کرو۔ تو صحابہ کرام سے لے کر 11ویں صدی ہجری اور 11ویں صدی ہجری کے بعد سے آج تک اہل سنت ان کی اتباع تم پر لازم ہے، ان کے عقیدے کو اختیار کرنا یہ تم پر لازم ہے، نہ کہ 7ویں 8ویں صدی ہجری اور 11ویں 12ویں صدی ہجری کی پیداوار عقیدہ، یہ تو کھلی گمراہی اور کھلا باطل عقیدہ ہے، سواد اعظم کے خلاف ہے۔ وہابی سمجھتے کیا نہیں ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی مدد کو غیر اللہ کی مدد سمجھتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے مانگنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ غیر اللہ سے مانگنا ہے۔ ایک مثال
سے سمجھو یہاں پر چھت ہے، سورج کی شعاعیں یہاں پر نہیں پہنچ سکتی، دھوپ یہاں پہنچ سکتی ہے، لیکن وہاں ذہن میں ایک بڑا سا آئینہ رکھ دو، اس طرح سے ترچھا کر کے آئینہ رکھ دو، اس آئینے پر سورج کی شعاعیں پڑیں گی اور آئینے پر پڑ کر کے اب وہ یہاں پر آئیں گی، در و دیوار کو روشن کر دیں گی۔ تو اگر تم نے وہاں پر آئینہ رکھا پڑا اور اس آئینے کے توسط سے، آئینے کے ذریعے سے یہاں روشنی حاصل کی، تو کیا تم نے سورج سے غداری کی، سورج سے بغاوت کی؟ سورج کی شعاعوں کو، سورج کی دھوپ کو چھوڑ کر کسی اور سے روشنی حاصل کی؟ تو سنی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مدد نہیں ہے مگر ایک مدد الہی۔ سنی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مدد نہیں ہے مگر ایک مدد الہی، اللہ کے نیک بندے یہ اس مدد الہی کے لیے آئینہ واسطہ ہے، وسیلہ ہے۔ تو سنی مسلمان اگر اللہ کے نیک بندوں سے مانتا ہے تو ان سے نہیں بلکہ مدد الہی مانگتا ہے۔ تو سنی مسلمانوں کے عقیدے کو شرک سے کوئی علاقہ ہوا؟ یہ دشمنان دین دنیا کی مصیبتوں میں جب پھنستے ہیں تو کیا فاسق سے، فاجر سے، کافر سے مدد نہیں مانگتے ہیں، مدد نہیں لیتے ہیں؟ تو کافر کی مدد کو کیا سمجھتے ہیں؟ فاسق فاجر کی مدد کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں کی مدد کو تو غیر اللہ کی مدد سمجھ لیا۔ تو جب اللہ کے نیک بندوں کی مدد ان کی نظر میں غیر اللہ کی مدد ہے تو فساق و فجار اور کفار کی مدد کیا یہ اللہ کی مدد ہے کہ غیر اللہ کی مدد ہے؟ تو یہ غیر اللہ کی مدد سمجھ رہے ہیں اور غیر اللہ کی مدد لے بھی رہے ہیں، اور یہاں ان کو شرک سجائی نہیں دیتا، غیر سمجھ رہے ہیں، غیر اللہ کی مدد الہی کے علاوہ سمجھ رہے ہیں اور لے رہے ہیں وہ مدد، اور یہاں شرک کا سودا نہیں چلتا ہے۔ اور سنی مسلمانوں نے اللہ کے نیک بندوں سے مانگا، واسطہ سمجھ کر کے، آئینہ سمجھ کر کے، مذہب سمجھ کر کے مدد الہی کو مانگا، تو اس پر الزام ہے کہ یہ شرک ہے۔ معاذ اللہ۔ تو مسلمانوں سواد اعظم کو مضبوطی سے تھامو۔ سواد اعظم اہل سنت ہیں، حضرات صحابہ، آپ کے بعد صدیوں جو مسلمان گزرے، اس تمام زمانے میں اہل سنت ہی سواد اعظم رہے ہیں، بڑی جماعت رہے ہیں۔ تو بڑی جماعت، سواد اعظم، یہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ دلیل ہے، حق ہے۔ سواد اعظم دلیل ہے، اور دلیل سے جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ حق ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ایک پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، کتاب و سنت سے، کتاب و سنت سے، قرآن کریم سے، حدیث پاک سے اگر سواد اعظم کے خلاف سمجھ میں آئے تو یہ سمجھ کی غلطی ہے۔ قرآن و حدیث سے سواد اعظم کے خلاف
سمجھ کی غلطی ہے، حق سواد اعظم کے ساتھ ہے۔ خارجی فرقے نے قرآن کریم سے، آیت کریمہ سے جو سمجھا وہ ان کی سمجھ کی غلطی تھی۔ حق صحابہ کرام سواد اعظم اہل سنت کے ساتھ تھا۔ اسی طرح سے وہابی فرقہ قرآن کریم سے، حدیث پاک سے جو سمجھتا ہے سواد اعظم کے خلاف، تو یہ اس کی سمجھ کی غلطی ہے، حق سواد اعظم کے ساتھ ہے۔ تو مسلمانوں، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، امتحان کا گھر ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیا تو آزمائش نہیں ہوگی، آزمائش ہوگی، اور سب سے بڑی آزمائش تمہارے عقیدے کے لیے ہے، ایمان کے لیے ہے۔ تو اپنے ایمان کو دل کی گہرائیوں میں بساؤ، اپنے ایمان کو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، یہ ایمان تباہ و برباد نہ ہونے پائے۔ اسی ایمان پر آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی فلاح و بہبودی کا مدار ہے۔ بندہ اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو اس کے لیے اول یا آخر نجات ہے، اول نجات ہو، آخر نجات ہو، بہرحال نجات ہے۔ اور ایمان اگر تباہ ہوا تو پھر کبھی بھی نجات نہیں ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، علماء ربانیین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سے محبت کرو، محبت رکھو۔ دنیا کا 2 پیسے کا اگر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کا احسان مانتے ہو، تو جنہوں نے ایمان جیسی دولت تم تک پہنچائی ہے، ایمان جیسی دولت تم تک پہنچائی ہے، جن کے صدقے میں ایمان کی دولت تمہیں ملی ہے، ان کا احسان مانو، ان کے قدموں سے لپٹو۔ پروردگار عالم جل شانہ کبھی بھی ان کے دامن سے ہمیں نہ چھڑائے۔ دیکھو، سچے علماء دین یہ ہر زمانے میں رہے ہیں اور رہیں گے، اور ایک مسلمان اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی آخرت کی فلاح و بہبودی کے لیے علماء ربانیین اور بزرگان دین کا محتاج ہے۔ اور ان کی محتاجی تو ایسی ہے کہ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ مسلمان قیامت میں بھی علماء دین کے محتاج ہوں گے، جنت میں بھی علماء دین کے محتاج ہوں گے۔ کیسے؟ پروردگار عالم جل شانہ اپنے مومن بندے سے خوش ہوگا، فرمائے گا مانگ، کیا مانگتا ہے، تمنا کر، کیا تمنا کرتا ہے؟ جنت وہ گھر ہے جہاں بندے کو ہر من چاہی چیز مہیا ہوگی، اور اس میں انتظار نہیں ہے، جو چاہا فوراً حاصل ہے۔ تو وہ بندہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ سب کچھ تو میرے پاس ہے، کیا مانگوں؟ تو علماء کی طرف منہ کرے گا،
اور کہے گا میرا رب مجھ سے بہت خوش ہے، فرماتا ہے مال کیا مانگتا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، کیا مانگوں؟ علماء دین اس کو ہدایت کریں گے کہ تو یہ مانگ، یہ مانگ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ علماء کی محتاجی تو مسلمانوں کو جنت میں کی ہے۔ جو مسلمان حضرات علماء دین، بزرگان دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ رہے، ان کا ایمان محفوظ رہا، ان کا ایمان بچا۔ یہ میں نہیں کہتا، امام اہل سنت سے پہلے وہ جید عالم دین حضرت شاہ علامہ فضل رسول بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے وہابیوں کا رد کیا ہے، اسماعیل دہلوی کا رد کیا ہے، باقاعدہ کتاب لکھی ہے المنتقد المنتقد، اس میں رد کیا ہے اور کتابوں میں کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سیف الجبار میں کہ وہابیوں کا فتنہ جب برپا ہوا تو مسلمان ایسے اس فتنے کا شکار ہوئے جیسے سیلاب میں خسر خاشاک بہ جاتے ہیں۔ بچے وہ مسلمان جو علماء دین کے دامن سے وابستہ تھے، آپ سے اکتساب فیض کرنے والے تھے۔ تو مسلمانوں آج زبان اختیار میں ہے، آج جو چاہے اپنی زبان سے کہہ لے، لیکن وہ وقت بھی آئے گا جب یہ زبان جواب دے جائے گی۔ بہتیرے کفار ہیں، اللہ کا نام نہیں سنتے ہیں، مسلمانوں کی زبان سے اذان میں، قرآن کریم کی تلاوت میں نہیں سنتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں سنتے ہیں۔ بہتیرے ان میں سے ادا بھی کر سکتے ہیں، تو قبر میں کیا بول لیں گے اللہ؟ قبر میں بول لیں گے کیا لا الہ الا اللہ؟ قبر میں زبان پر وہی ہوگا جو دل میں ہوگا، وہاں یہ اختیار نہیں ہو جائے گا کہ دل میں نہیں ہے اور زبان سے بول لے، یہ صرف اس دنیا میں ہے۔ تو اپنے دل کو سنبھالو، اپنے دل کو بچاؤ، اپنے دل میں کسی بھی باطل کو جگہ مت دو۔ دنیاوی معاملات ہیں، معاملات سے شریعت مطہرہ نے تمہیں نہیں روکا ہے، تو معاملہ کرو، جس سے بھی کرو، حاجت ہے تم کو، ضرورت ہے، جس سے معاملے کی حاجت ہے، جس سے ضرورت ہے، معاملہ کرو، لیکن کسی بھی باطل کو دل میں جگہ مت دو۔ دل میں جگہ ہو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، دل کی گہرائیوں میں ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور جگہ دو تو مسلمان بھائی کو جگہ دو، سنی کو جگہ دو۔ مسلمانوں کا اخلاق آج تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ مسلمان غافل ہے، وہ جانتا نہیں، وہ جیسے جانتا ہی نہیں کہ میں کون ہوں اور میرے پاس کیسی عظیم دولت ہے۔ ارے تمہارا اسلام وہ مذہب ہے جس میں چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک سب کچھ تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔
کس سے کیسے ملو، چھوٹے سے کیا کہو، بڑے سے کیا کہو، اپنوں سے کیسے رہو، غیروں کے ساتھ کیسے رہو، سب کچھ بتایا گیا ہے۔ آپ سیکھو، اپنے اندر اخلاق لاؤ۔ غصہ کوئی دکھاتا ہے تو باہر نہیں، گھر ہی میں کسی نے غصہ دکھا دیا، آپ بھی غصے میں آ جاتے ہو۔ جب اس نے غصہ دکھایا تو آپ کو اس کا غصہ اچھا لگا تھا کہ برا لگا تھا؟ تو جو چیز آپ کو بری لگی، اب آپ غصہ دکھا رہے ہو، یہ برا نہیں۔ آپ برائی کو برائی سے دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ اخلاق لاؤ، اپنے اخلاق کو بلند کرو، صبر و تحمل رکھو۔ غصہ کرنے والے کو دیکھو، وہ کون ہے، کیسا ہے۔ اگر وہ ناسمجھ ہے، عمر کے اعتبار سے اگرچہ بڑا ہو، لیکن سمجھ کے اعتبار سے اگر چھوٹا ہے، تو آپ کا چھوٹا بچہ اگر کوئی نازیبا حرکت کرتا ہے تو کیا آپ اس کو فوراً ڈانٹ دیتے ہو، مار دیتے ہو، غصہ دکھاتے ہو؟ چھوٹا سا بچہ ہے، پیشاب کے پاس جا رہا ہے، پیشاب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کیا کرتے ہو؟ سمجھاتے ہو۔ اس گندی چیز کی گندگی اس کے دماغ میں ڈالتے ہو، بیٹا چھی چھی، اس کے پاس نہیں جانا، اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ تو اسی طرح سے سمجھو کہ جو 10 سال کا ہو گیا ہے، 12 سال کا ہو گیا ہے، 15-20 سال کا ہو گیا ہے اور غصہ دکھا رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، تو عمر ہے اتنی، لیکن سمجھ ہے ابھی 1 سال کی، سمجھ ہے ابھی 2 سال کی۔ یہ سمجھ کر کے آپ اصلاح کرو، آپ نرمی برتو، سمجھاؤ، غیروں کے ساتھ آپ ایسا کردار پیش کرو، دیانت داری کا، امانت داری کا، کہ غیر بھی جانے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے اور اسلام کیسا مذہب ہے۔ جب تمہارے اندر اخلاق تھا، تمہارے ایمان میں حرارت تھی، تمہارا کردار بلند تھا، تو غیروں پر ہیبت تھی۔ آج تمہارے ایمان کی حرارت سرد ہے، اخلاق پستی میں جا چکا ہے، غیروں پر ہیبت نہیں ہے۔ دنیا کی مصیبت سے، دنیا کی پریشانی سے گھبراتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو۔ جب عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم دعا سنتا ہے، عقیدہ ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غمزدہ امتی کی فریاد سنتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اپنے ماننے والوں کی فریاد سنتے ہیں، تو اپنے دل کو فریاد میں کیوں نہیں لگاتے؟ بزرگوں کو دیکھو، بزرگ ہیں لیکن اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں کیسے کیسے فریاد کیے ہیں۔ امام اہل سنت کا شعر ہے، گدائے آمد سلطان با امید کرم نالا، گدائے آمد اے سلطان با امید کرم نالا، تہی داما مگر دانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرض کرتے ہیں کہ ایک
منگتا، روتا بلکتا، کرم کی آس لیے آیا ہے۔ ایک بھکاری روتا بلکتا کرم کی آس لیے آیا ہے۔ تہی داما مگر دانا، دامن خالی ہے، دامن خالی ہے، مگر دل اس کا عقیدت سے بھرا ہے کہ حضور جو چاہے کر سکتے ہیں، نظر کرم فرما کر بیڑا پار فرما سکتے ہیں۔ اور اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنے دل کو فریاد میں کیوں نہیں لگاتے؟ امام اہل سنت کے کرم دھول میں کیسے کیسے استغاثہ کے اشعار۔ آپ آواز سننا چاہتے ہو، اچھی آواز، اچھا انداز نہیں، اچھی آگ نہ پڑھو، اچھی آگ کی تمنا کرو، اچھی آگ کی تمنا کرو اور اچھی آگ اپنے دل سے نکالو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ مسلمانوں، مصیبت سے مت گھبراؤ۔ میرے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، اور مصیبت نہ ہو ایسا ہونا دنیا میں نادر ہے۔ تو مصیبت سے مت گھبراؤ۔ اس مصیبت کا قیامت کے دن جب اجر دیکھو گے تو تمنا کرو گے کہ کاش اس سے زیادہ مصیبت مجھ پر آئی ہوتی۔ پروردگار عالم جل شانہ کا فضل و کرم یاد کرو، جنت جیسی نعمت اس نے تیار فرمائی ہے۔ کیسی جنت؟ ایک جھونکا بندے مومن کو فرشتے اس جنت کا دیں گے اور پوچھیں گے کہ بتا تجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچی؟ اور یہ وہ بندہ ہوگا جس نے ساری زندگی مصیبت میں کاٹی، ساری زندگی مصیبت میں کاٹی۔ اب فرشتے پوچھتے ہیں بتا تجھے کبھی کوئی مصیبت پہنچی؟ ایک جھونکا کھا کر جنت کا ایسا مست و بے خود ہوگا کہ پکار اٹھے گا مجھے کبھی کوئی مصیبت نہیں پہنچی۔ تو ایک جھونکا عمر بھر کی مصیبت کو بھلا دینے کے لیے کافی، اور پروردگار عالم جل شانہ نے وہ جنت کی نعمت اپنے ایمان والے بندے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیار فرمائی ہے۔ تو مسلمانوں، سواد اعظم کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو دل کی گہرائیوں میں اتارو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا ہے، کیا حکم دیا ہے، کس چیز سے روکا ہے، اس کو جانو، سیکھنے کی کوشش کرو، اور جو بھی عمل کرو، جو بھی عمل کرو اس نیت سے کرو اللہ ان سے راضی ہو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو۔ اگر دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے تم نے کچھ کیا تو تمہاری یہ محنت دنیا ہی میں ضائع ہے، دنیا ہی میں آئی گا ہے۔ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر پروردگار عالم نے کسی عمل کی توفیق دی ہے، کسی نیکی کی توفیق دی ہے، تو اپنی نیکی پر
نازا مت ہو، اپنے عمل پر نازا مت ہو۔ حضرت مولانا روم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گناہ مت کرو، گناہ مت کرو، اس لیے کہ تمہاری نیکیاں پروردگار عالم کی بارگاہ میں گناہوں کی طرح سے ہیں۔ تو جب ہماری نیکیاں گناہوں کی طرح سے ہیں تو گناہ کا حال کیا ہوگا؟ تو نازا مت کرو، اس کے کرم، اس کی رحمت کی آس رکھو، وہ قبول فرمائے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، ان کا کرم ہے۔ اپنی زندگی کو دنیا کے لیے مت رکھو، آخرت کے لیے رکھو۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے تم دنیا میں آئے ہو، تو آخرت کو مت بھولو، موت کو مت بھولو۔ دنیا کے ساز و سامان میں تم کو لگنا ہے، کاروبار میں لگنا ہے، محنت مزدوری میں لگنا ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس جسم ہے، ماں باپ ہیں، بال بچے ہیں، دوست احباب ہیں، سب کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، تمہارا اپنا بھی تمہارے اوپر حق ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں تم ایک نیت رکھو کہ پروردگار عالم جل شانہ نے جو حکم دیا ہے اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اپنا حق ادا ہو، ماں باپ کا حق ادا ہو، بال بچوں کا حق ادا ہو، دوست احباب کا حق ادا ہو، رشتہ داروں کا حق ادا ہو، اس لیے میں محنت کر رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں۔ اس نیت سے کرو گے تو تمہاری یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہے، آخرت ہے۔ اور اگر اپنے آرام کے لیے کرو گے، ناموری کے لیے کرو گے، شہرت کے لیے کرو گے، تو پھر یہ دنیا ہے، دنیا ہی میں یہ ضائع ہے، رائے گاہ ہے۔ مرنے کے بعد جس پر کفی افسوس بننا ہوگا، تو اپنی نظر کو اونچی کرو، اپنی نظر کو اونچی کرو۔ اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کی غلامی اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارو اور دعا کرو، فریاد کرو، مالک و مولا ہم سے جو ہو تیری رضا کے لیے ہو، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو دل کی گہرائیوں میں اتار کر دنیا سے جانے کی فکر کرو، تاکہ قبر کی اندھیری کوٹری میں وہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کام آئے۔ قیامت کے میدان میں، ایسی دھوپ میں، ایسی پریشانی کے عالم میں وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی کام آنے والے ہیں۔ مسلمانوں، یہ کتنے حیرت کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان وہ احسان ہے کہ ان کے احسانوں کے آگے کسی کا احسان نہیں ہے۔ قیامت کے دن ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو بھول جائے گی، مصیبت ایسی ہوگی، ایسا نہیں کہ جانے کی نہیں کہ میرا بیٹا ہے، جانے کی بیٹا ہے، لیکن بیٹے کا خیال نہیں کر سکے، باپ بھول جائے گا۔ اور وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہوں گے کہ ان کی زبان پر ہوگا انا لہا انا لہا، میں ہوں تمہیں بخشوانے کے لیے۔ ایسے کریم آقا، ایسے مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی شان پاک میں
وہابیوں نے گندی بولیاں کتابوں میں لکھی، چھاپی، پھیلائی، شائع کی۔ کیا ایک مسلمان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گندی گندی بولیاں لکھ رہا ہے، چھاپ رہا ہے، پھیلا رہا ہے، گندی بولیاں لکھنے چھاپنے پھیلانے والوں کو اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا ہادی بنا رہا ہے، اس سے تم دور رہو۔ یہ سمجھانے کی بات ہے، سکھانے کی بات ہے۔ کیا محبت سکھائی جاتی ہے؟ چھوٹے سے بچے کو دیکھو، اس کو کس نے سکھایا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے؟ اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹی ہے، لیکن اس بچے کو محبت سکھانے کے لیے کون ہے؟ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی مثال دے کر فرماتے ہیں، 100 عورتوں کو کھڑی کرو، ایک سے ایک حسین و جمیل، ایک سے ایک عمدہ لباس و پوشاک میں، اور کنارے اس بچے کی ماں کو پھٹے پرانے لباس میں کھڑی کر دو، اور چھوٹے سے بچے سے کہو کہ تو جس کو امی جان کہہ کر لپٹ جائے گا وہی تیری ماں ہے، وہی تجھے گود میں اٹھا لے گی۔ تو کیا بچہ حسن و جمال کو دیکھے گا، دولت و ثروت کو دیکھے گا، لباس و پوشاک کو دیکھے گا؟ نہیں، سب سے کنارے پھٹے پرانے لباس میں جو اس کی حقیقی ماں ہے، دوڑتا ہوا امی جان کرتا ہوا اسی سے لپٹ جائے گا۔ فرماتے ہیں بچے کو کس نے بتایا کہ وہی تیری ماں ہے، یہ 99 تیری ماں نہیں ہے؟ فرماتے ہیں ماں کی ممتا نے بتایا ہے کہ یہی تیری ماں ہے۔ بچہ جانتا ہے کہ جو درد میرا اس عورت کے دل میں ہے ان 99 عورتوں کے دل میں نہیں ہے، جو دکھ میرا اس عورت کا ہے وہ ان 99 عورتوں کو میرا نہیں ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں سے بڑھ کر اپنے ایک ایک امتی پر مہربان ہے۔ تو مسلمانوں، اس پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سوال ہے، ان کی بارگاہ میں وفاداری کا سوال ہے۔ دشمنان دین سے اگر تم نفرت کرو، دشمنان دین سے دور رہو، دشمنان دین کو اپنے دل سے دور کرو، اس لیے دور کرو کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تمہاری وفاداری میں کوئی اثر نہ آنے پائے، وفاداری پر کوئی اثر نہ آنے پائے، کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہاری سلامت رہے تمہارے دل میں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بچانے کے لیے قیامت کے دن ان کے احسانوں کے سائے میں جگہ پانے کے لیے ان کے دشمنوں سے دور رہو، اور یہ چاہو کہ پروردگار عالم جل شانہ نے جیسے اپنے فضل و کرم سے ایمان دیا ہے، اسی ایمان پر اپنے محبوب کی سچی محبت پر دنیا سے اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ،
سلام